باجوڑ میں خارجیوں کا جھوٹ بے نقاب قبائلیوں خارجیوں کے بارے میں بات چیت میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمر ایوب کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نااہلی کے بعد عمر ایوب سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی خالی کروا لیا گیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا عہدہ خالی قرار ہے۔ پی ٹی وی ورلڈ انگلش کو ہم نے ریویمپ کرنے کی کوشش کی اور اس کے ذریعے ہم نے ایک باقاعدہ طور پہ فیک نیوز بسٹر کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس نے سر انڈین پروپیگنڈا کو بھی بس کیا، بیکاز سر انڈین پروپیگنڈا اپنی ہائٹ کے اوپر ہوتا ہے، ان کا میڈیا سچ بولنے کا بالکل سر وہ قائل ہی نہیں اس بات پہ کہ سچ بھی بولا جا سکتا ہے۔ وہ جو وار مانگرنگ اور وار ہسٹیریا تھا، الحمدللہ سر اس پوری قوم نے، اس ایوان نے، افواج پاکستان نے، ہمارے میڈیا نے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ اینڈ سر دے ور سبجیکٹڈ ٹو ریڈیکیول، کیونکہ جو انہوں نے بات کی کہ لاہور کا پورٹ تباہ ہو گیا، ملتان کا پورٹ تباہ ہو گیا، جب ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا تو پوری قوم نے مل کے کاؤنٹر کیا۔ فیک نیوز اور مس انفارمیشن عالمی سطح پر اہم چیلنج ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ حکومت ڈس انفارمیشن کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی قوم نے بیانیے کی جنگ میں بھی کامیابی حاصل کی۔ میڈیا پہ بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی مہم چلی ہے فیکٹ چیک کی، کہ تاکہ کس طریقے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، اور ہم سب اس کو اپنی زندگی میں کئی دفعہ بھگت چکے ہیں کہ کس طرح جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے محنت، جستجو اور لگن کو اپنائیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب بولے، چین سے 3 لاکھ نوجوانوں کی تربیت شروع کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل کے لیے تعلیم کے ساتھ فنی تربیت کے مواقع ہماری ترجیح ہے۔ نواز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اور ان کا جو ایک ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا ویژن ہے، اور اس کے تحت جو ہم نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ پاس کیا اس سال جنوری میں، اس کے 3 ورٹیکلز ہیں جس میں ڈیجیٹل اکانومی، گورننس اور سوسائٹی ہے۔ اور اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں ٹرانسلیٹ کروں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کیسے انڈیویجولز کی اور اینٹیٹیز کی ڈیجیٹل آئیڈینٹیٹیز کریٹ کرنی ہے، اور کیسے ہم نے ڈیٹا کو پاکستان اسٹیک کریٹ کرنا ہے، وچ اسینشلی مینس کہ پاکستان کا جتنا بھی ڈفرینٹ فیلڈز کا ڈیٹا ہے اس کو ہم نے کیسے انٹر آپریبل بنانا ہے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سے زرعی شعبے کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہا ڈیجیٹلائزیشن سے شفافیت کو فروغ ملے گا۔ ڈیجیٹل معیشت کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے لاہور میں آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہوکونس کی الوداعی ملاقات۔ مریم نواز شریف نے پاکستان میں شاندار خدمات کے اختتام پر ہائی کمشنر نیل ہوکونس کو خراج تحسین پیش کیا۔ الوداعی ملاقات میں ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، معدنیات اور آئی ٹی خدمات میں تجارت کو وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری کی خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید، کہا کہ پی کے میں ہر روز کرپشن کے نئے اسکینڈلز آ رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے شعبے میں 40 ارب، محکمہ تعلیم میں 16 ارب کی کرپشن کے بعد محکمہ معدنیات کا اسکینڈل پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے شرمناک ہے۔ میجر طفیل محمد شہید کے 67ویں یوم شہادت کے موقع پر مزار پر پھول رکھنے کی تقریب۔ جی او سی میجر جنرل علی اقبال نے شہید کے مزار پر حاضری دی، پھول رکھے۔ شہید کے بلندی درجات، ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔
قوم کے عظیم بیٹے میجر طفیل محمد شہید کے یوم شہادت پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سربراہان کا خراج عقیدت. کہا شہید کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. وطن کے دفاع کے لیے ان کی شجاعت آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا میجر طفیل شہید کی قربانی اور بہادری کو سلام. کہا پاکستان چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر کی ملاقات. علاقائی سلامتی، تجارتی اور سفارتی تعاون سمیت دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت. چیئرمین پیپلز پارٹی نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ تجارتی معاہدوں کا بھی خیر مقدم کیا. کراچی میں آگ سے متاثرہ فیکٹری منہدم. ملبے کے نیچے آگ کے شعلوں کے باعث کولنگ میں شدید مشکلات. متاثرہ فیکٹری میں کپڑا اور کیمیکل موجود ہے. فیکٹری کی چھت پر موجود سولر سسٹم اور دیگر سامان بھی جل کر راکھ. فیکٹری میں پھنسے ورکرز نے بجلی کے پولز اور سیڑھیوں کے ذریعے جان بچائی. پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کے لیے نیا نظام متعارف کروایا جائے گا. لوکل گورنمنٹ بل 2025 قائمہ کمیٹی سے منظور. بل اب پنجاب اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. سرائے کے مطابق پنجاب حکومت دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے خواہاں ہیں. پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2025 کے تحت صوبے میں نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. ڈسٹرکٹ انتظامیہ الیکشن کمیشن کو مدد فراہم کرے گی. یونین کونسل میں سے ووٹ سسٹم ختم. ایک یونین کونسل سے 9 ممبر منتخب ہوں گے. منتخب ہونے والے ممبرز کو 1 ماہ میں سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا. حکومت نے سیکیورٹی وجوہات پر مشکل فیصلہ کر لیا. 7 نکات پر اتفاق کر لیا گیا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا عراقی ویزے کی مدت میں 60 روز تک توسیع ہوگی. جن کے عراق کے ویزے جاری ہو چکے ہیں حکومت انہیں رعایتی ٹکٹ دلائے گی. سرحد پر موجود طلباء کو بغیر رکاوٹ ایران میں داخل ہونے دیا جائے گا. حکومت سے مذاکرات کے بعد MWM نے عربین مارچ ملتوی کر دیا. مرکزی رہنما MWM علامہ احمد اقبال رضوی نے کہا کہ حکومت نے معاملے کو مثبت انداز میں حل کیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کو ضامن بنایا گیا. نئے مالی سال کے پہلے ہی مہینے میں ملک کی برآمدات 2.7 ارب امریکی ڈالر تک پہنچنے پر وزیر اعظم کا اظہار اطمینان. شہباز شریف نے کہا برآمدات میں مبنی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے. صرف 1 ماہ میں برآمد میں 9% اضافہ انتہائی تسلی بخش ہے. بہترین معاشی پالیسی اور ترجیحات کی بدولت معاشی شعری درست سمت میں گامزن ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے آخری روز اتار چڑھاؤ کا رجحان. 1,46,451 پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد 100 انڈیکس کا بیک ایئر انڈیکس کی 1,45,915 پوائنٹس پر ٹریڈ. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں کمی. پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے اہم نکات ایوان میں پیش. وزارت تجارت نے کہا امریکا نے معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی. امریکہ نے تانبا، لوہا، فولاد، ایلومینیم درآمد پر 50% ٹیکس عائد، جبکہ ریفائن تانبے کو 50% ٹیکس سے مستثنی کر دیا گیا. پاکستان کے لیے امریکہ کو ریفائن تانبے کی برآمد سود مند ثابت ہوگی.
اسلام آباد، راولپنڈی اور اٹک سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، موسم خوشگوار۔ ادھر نظام پور کاہی کھوڑ میں سیلابی ریلے میں 6 افراد پھنس گئے۔ ہنزا میں گلیشیئر پگھلنے سے مشکلات، شاہراہ قراقرم بھی سیلابی ریلے کے باعث بند۔ پی ٹی ایم میں پنجاب کا 12 اگست تک دریاؤں کے بالائی علاقوں میں مانسون سسٹم کمزور رہنے کا امکان، موسم گرما مرطوب رہے گا۔ پی ٹی ایم میں کی کہیں کہیں پر بادل برسنے کی پیشگوئی۔ مودی سرکار کی فوجی اصلاحات کی آڑ پہ ہندوتوا بیانیے کے فروغ کی ریاستی مہم، بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کی کتاب ریسرجنٹ انڈیا کی ملٹری میں بھارتی فوجی نظریات کا پول کھل گیا۔ جنرل انیل چوہان کی فوج میں سیاسی نظریے کی کھلی حمایت۔ بھارتی صحافی نے دی وائر میں کتاب کا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ فوجی اداروں میں ہندوتوا نظریے کو سراہا جا رہا ہے۔ اور چین میں 12ویں عالمی گیمز کا آغاز۔ عالمی گیمز 17 اگست تک جاری رہے گی۔ 34 کھیلوں کے 60 ڈسپلن میں 253 میڈلز کے مقابلے ہوگا۔ 116 ممالک اور خطوں کے 6689 ایتھلیٹس اور آفیشلز حصہ لیں گے۔ قومی ٹیم میں شامل سنوکر کے عالمی چیمپئن محمد آصف اور سکوش میں ناصر اقبال اور نور زمان کے میڈلز جیتنے کی امیدیں۔